السلام طلبہ، میں آپ کے سامنے جو ہے آج پھر ایک سبق لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہم لوگوں نے اپنا جو سلیبس تھا وہ تو مکمل کر لیا۔ زیادہ سلیبس جو تھا وہ ہم نے اپنا کلاس روم میں کیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے یہ لیکچرز کے ذریعے سے جو ہے وہ لیکچر آپ تک پہنچ رہا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ میں کچھ جو ہے وہ اعادے کی جو اسباق ہیں ان سے بھی آپ کا یعنی تعارف کرا دوں۔ اعادہ ہم ریویژن کو کہتے ہیں اردو میں، تو آج ہم جو ہے وہ ہم اعادہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اعادہ سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اعادہ سبق میں ہمارے پاس کلاس جو ہے وہ 11ویں ہے، اور مضمون ہمارے پاس اردو ہے، اور حصہ جو میں نے اس میں منتخب کیا ہے یعنی گلزار اردو سے، وہ حصہ نثر ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ نثر میں ہمارے پاس عنوان آ رہا ہے ماما عظمت کا، ٹھیک۔ اور ماما عظمت جو تحریر ہے وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کی، یعنی ہم اپنے جو اردو ہے اس میں حصہ نثر میں ماما عظمت کا مطالعہ کریں گے طلبہ۔ ماما عظمت وہ مضمون ہے جو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ خلاصے کی صورت میں آتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ اس کا خلاصہ یاد کریں گے تو آپ کے لیے امتحان میں جو ہے وہ کامیابی یعنی اس میں جو ہے وہ یقینی ہوگی، یعنی آپ کو یہ مضمون جو ہے وہ لازمی طور پر اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے، اور یہ دلچسپ بھی ہے کیونکہ یہ کہانی کی صورت میں ہے اور آپ کو آرام سے جو ہے وہ یاد بھی ہو جائے گا۔ تو اب ہم حسب روایت جو ہے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ڈپٹی نذیر احمد جو کہ ہمارے اس مضمون کے مصنف ہیں ان سے ہم آگاہی حاصل کر لیں، یعنی یہ دیکھ لیجیے، یہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد، اور ڈپٹی نذیر احمد کا ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تعارف مصنف۔ تعارف مصنف میں ہمارے پاس جو ہے میں نے یہاں دیکھیں ڈپٹی نذیر احمد کی خصوصیات تحریر جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں، جنہیں آپ جو ہیں وہ طویل سوال کی صورت میں تفصیلی سوال جو آتا ہے حصہ جیم میں اس میں آپ یاد کریں گے، اور سوال نمبر 9 آتا ہے، لیکن یہاں صرف میں اتنا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ پڑھنے میں آسانی پیدا ہو۔ تو نذیر احمد جو ہے وہ ضلع بجنور میں 1836 میں پیدا ہوئے۔ نذیر احمد نے عربی اپنے والد سعادت علی سے حاصل کی، دہلی کالج میں تعلیم کے داخل ہوئے۔ مولوی نذیر نے اپنی خوددار صلاحیتوں کی بنا پر بہت ترقی کی اور انڈین کوڈ جیسی کتاب کا اردو ترجمہ کیا، یعنی انڈین کوڈ جو ہے وہ اس دور کے اندر یعنی انگریزوں کے دور کے اندر جو تھی وہ آئین کا یعنی آئین تھا، اور اس کا نام جو تھا وہ انڈین کوڈ تھا، جس کا ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد نے اردو زبان میں کیا۔ اگر ہم ان کی یعنی بات کریں کہ ان کی انگریزی تعلیم جو تھی وہ کوئی خاص تھی تو ایسا نہیں تھا، وہ ضرور کالج میں انہوں نے داخلہ لیا تھا لیکن وہ اس طرح سے اپنی یعنی تعلیم کو بہرحال مکمل نہیں کر سکے تھے، تو اس کو ہم شوق یا دلچسپی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جانب ہم انہیں مولوی نذیر احمد بھی کہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ دونوں انہوں نے جو ہے وہ تحریر کی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد یا ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں وہ یعنی ہمارے ہاں کتنی یعنی قابل شخصیت ہیں۔ جی تو طلبہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اردو کے پہلے ناول نگار جو ہیں وہ یعنی جن کو ناول نگاری میں کے ہی بنا پر جو ہے وہ شہرت حاصل ہوئے ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا جو پہلا ناول تھا جو انہوں نے لکھا وہ میراث العروض کے نام سے، ان کی دیگر تصانیف یعنی دیگر ناولز میں جو ہے وہ توبۃ النصوح، ابن الوقت، ایامی، نبات النعش اور فسانہ مبتلا شامل ہیں۔ پھر ان کی ہم نے تحریر کی خصوصیات کا جائزہ لینا شروع کیا، اور تحریر کی خصوصیات میں پہلا ہمارے سامنے جو بڑا یعنی خصوصیت آئی وہ ہے مقصد۔ نذیر احمد کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ عناصر خمسہ مشاعرے میں تحریک علی گڑھ سے منسلک رہے، اس لیے انہوں نے کوئی چیز بھی جو تھی وہ بے مقصد نہیں رکھی، یعنی انہوں نے اپنے ناول کے ذریعے
ख़ास तौर पर ख़वातीन के तबके की जो है वो तालीम व तरबियत पर ज़ोर दिया और नई नस्ल की इस्लाह की, क्योंकि अगर ख़वातीन का तबका जो है वो बेहतरीन तालीम व तरबियत हासिल करेगा तो वो यकीनन जो है आने वाली नस्ल की तरबियत और तालीम बेहतर अंदाज में कर सकेंगी। अब हम देख लेते हैं कि उनके नावल्स जो हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, एक तो मिरातुल उरूस है और दूसरा है ताबतुन नसूह। यानी ये दो नावल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं। ख़ास तौर पर मिरातुल उरूस तलबा ये वही नावल है जिसमें असगरी और अकबरी दो बहनों का किस्सा, एक छोटी और एक बड़ी बहन, और दोनों को के जो आदात हैं और खुसूसियात हैं वो एक दूसरे की मुतज़ाद बताई गई हैं, और उसके ज़रिए से डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो है वो मुख्तलिफ यानी कहना चाहिए कि सलाहियतों से आगाही जो है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन को दी है। तो इस तरह से इनकी पहली खुसूसियत मकसदियत हो गई। अब हम देख लेते हैं कि इनकी दूसरी खुसूसियत क्या है। दूसरी खुसूसियत है इनकी किरदार निगारी। नज़ीर अहमद की किरदार निगारी जो है वो मिसाली है। यानी नज़ीर अहमद ने ऐसे किरदार पेश किए जो कि हमारे माशरे ही में मौजूद हैं और जिनकी मिसाल यानी ऐसा नहीं है कि वो माशरे से हट के उन्होंने बयान किया। अगर कोई अच्छा किरदार बयान किया है तो उसकी मिसाल भी मौजूद है, अगर कोई बुरा किरदार है तो वो भी जो है वो माशरे ही का हिस्सा है और उसने किस तरह से यानी अपना जो है किरदार की खुसूसियात को ज़ाहिर किया। ये तमाम की तमाम जो है हमें डिप्टी नज़ीर अहमद के यानी नावल की खुसूसियात में मिलता है। इसके बाद उनकी जो अगली खुसूसियत है वो है हकीकत पसंदी। नज़ीर अहमद के नावल्स में जो एक बड़ी नुमायाँ खुसूसियत है वो उर्दू में हकीकत पसंदी के शाहकार हैं। यानी उनके नावल जो हैं वो हकीकत पसंदी का रंग लिए हुए हैं। उसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम कहें कि ये तख़य्युलाती है या दुनिया में ऐसा नहीं होता। उन्होंने जितनी भी चीज़ें पेश की यानी वो तमाम के तमाम जो हैं वो तख़य्युलाती भी थी और या इसको ये कहना चाहिए कि उन्होंने अपने लिए जो है वो एक अच्छा मुकाम हासिल किया। तो नज़ीर अहमद के नावल में हमें जो है हकीकत पसंदी जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। फिर उनकी यानी अब यहाँ तक हमने उनकी खुसूसियात का देखिए। खुसूसियात तो डिप्टी नज़ीर अहमद की बहुत सी हो सकती हैं और हैं भी, और उनका अहाता करना शायद एक लेक्चर में मुमकिन भी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ आपको बताया था कि सिर्फ मैंने चंद वो खुसूसियात का जायज़ा लिया जिसके ज़रिए से हम मुख्तसर तारुफ़ मुसन्निफ़ पेश कर सकें। तारुफ़ मुसन्निफ़ जो आप जो है यानी खुलासे से पहले इब्तिदा में लिखते हैं तो उसमें इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप 1 से 2 लाइन्स लिख रहे होते हैं और अगर जहाँ किसी शायर या मुसन्निफ़ की कोई ख़ास खूबी है तो उसे भी आप बयान करते हैं के ज़रिए, और जो उसकी दीगर खुसूसियात हैं उन्हें भी बयान करते हैं। तो यहाँ से अब हम जो है तलबा आगाज़ करेंगे मामा अज़मत का। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये मामा अज़मत जो है वो क्या है। देखिए, मामा अज़मत जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मिरातुल उरूस का ही एक किरदार है। यानी मिरातुल उरूस को मुख्तलिफ यानी जो ज़बानें हैं यानी मुख्तलिफ किस्म की ज़बानों के अंदर जो है इसको पेश किया गया। इसके अलावा इससे बढ़कर ये बात है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का जो नावल है मामा मिरातुल उरूस वो ज़्यादा मशहूर हुआ इस हवाले से कि उसमें 2 बहनों की जो है वो कहानी पेश की गई। तो उन्हीं में से एक किरदार जो था वो मामा अज़मत का था। ठीक है, यहाँ मामा से मुराद आप एक तरह से नौकरानी कह सकते हैं, यानी कि नौकरानी के बारे में जो है वो इसमें पेश किया गया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो अहम नुकात हैं खुलासे के वो क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, हमने मामा अज़मत की बात की और हमारे निसाब में जो यानी सबक दिया गया है वो भी इसी उन्वान से है, यानी मामा अज़मत। मामा अज़मत कौन है? तो मामा अज़मत जो है वो एक जनाब और अय्यार नौकरानी थी। और मामा अज़मत थी कौन? मामा अज़मत जो थी वो मौलवी मोहम्मद फाजिल के घर तवील अरसे से काम कर रही थी। यानी एक लंबा अरसा गुजर गया था जो मामा अज़मत जो थी वो मौलवी नज़ीर अहमद के घर पर जो है वो यानी जो है काम करती थी और सिर्फ काम ही करती थी, वरना
کا جو حال تھا وہ تو اس نے برا کیا ہوتا ہے، یعنی وہ جس حال پہ پہنچ چکے تھے وہ بہت زیادہ یعنی ماما عظمت نے کام کرنے کے باوجود جو تھی وہ شریف اور سیدھے گھر والوں پر ایک بڑا اس نے قرض چڑھا رکھا تھا، یعنی جو مولوی یعنی محمد فاضل کے گھر والے تھے، گھر کے لوگ تھے، وہ سب کے سب بہت شریف بھی تھے اور سیدھے سادے لوگ تھے۔ انہیں اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ ماما جیسی چالاک عورت جو ہے وہ انہیں اندر ہی اندر نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی کو جو ہے پڑھنے کا وقت بھی نہیں دیتی تھی، اگر وہی یعنی پڑھنے کا وقت نہ جائے تو وہ اسے بھی یعنی تنگ کر رہی ہوتی تھی۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اب جو ماما عظمت تھی اس کی چالاکی کا اندازہ کسی اور کو، کہ وہاں جو مولوی فاضل کے گھر میں تو سب لوگ جو تھے وہ اپنے ہی کام میں مشغول تھے، اپنی ہی زندگی میں مشغول تھے، انہیں اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ ان کے گھر میں انہیں کہ کون نقصان پہنچانے والا ہے۔ لیکن جب مولوی صاحب کے گھر میں اصغری جو تھی وہ بہو بن کر آئی تو اس نے چند ہی روز میں مولوی صاحب اور ان کی بیگم کا دل مول لیا۔ کیسے لیا کہ ان کو یعنی ان لوگوں نے اس کو جو ہے تمیزدار بہو کا خطاب دیا، یعنی اس طرح سے کہ اس نے ہر چیز پر توجہ دینی شروع کر دی، ہر چیز پہ توجہ کا اس نے آغاز کر دیا، اور یہ طریقہ بھی بتایا۔ جب وہ گھر کا جائزہ لے رہی تھی تو اسے اندازہ ہوا کہ ماما عظمت جو ہے وہ بہت چالاک عورت ہے، اور یقیناً وہ کچھ یعنی کہنا چاہیے کہ جو گھر کے معاملات ہیں، خصوصاً جو پیسے کے معاملات ہیں، ان کے اندر وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یعنی نقصان پہنچاتی ہے، دھوکہ کرتی ہے گھر والوں سے، قیمت کسی چیز کی زیادہ بتاتی ہے، یا وہ پیسہ جو ہے وہ کہیں اور جو ہے صرف کر دیتی ہے۔ تو اس سب کا پتہ جو تھا وہ مولوی صاحب کی تمیزدار بہو اصغری نے یعنی ماما عظمت کی کارروائی دیکھ کر ہی لگا لیا تھا۔ ویسے تو ماما عظمت ایک طویل عرصے سے اس گھر میں ملازم تھی، لیکن کوئی بھی اس کی چالاکی کو نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن جب اصغری جو تھی وہ یعنی دلہن بن کے اس گھر میں آئی تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود جو ہے وہ خود ہے۔ اب اس کے بعد جب اس نے یہ کارروائی محسوس کی تو اصغری نے اب کس طرح سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے کہ اصغری جو ہے وہ ماما عظمت سے کہتی ہے کہ جب مولوی صاحب جو ہیں وہ یعنی چھٹی پر رمضان کی چھٹی پر گھر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس جس کا حساب کتاب لینا دینا ہے وہ آ جائیں اور اپنا حساب کتاب کر کے چلے جائیں۔ لیکن جب یہ بات ماں باپ کو بتائی جاتی ہے اور اصغری اسے کہتی ہے کہ آپ جو ہیں جس کے جتنا قرض چڑھ چکا ہے وہ قرض یعنی خواہ جو ہیں وہ خود آئیں اور اپنے قرض کی تفصیل بتائیں، تو اس بات سے جو ہے وہ ماما عظمت جو ہے وہ یعنی پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ جو ہے قرض لینے کے لیے خود آئیں گے، کیا وہ اپنی دکان جو ہے کھلی چھوڑ کے آئیں گے؟ اس پر جو ہے اصغری جواب دیتی ہے کہ اگر وہ یعنی شہر سے باہر جا کر جو ہے نفلش کرا سکتے ہیں، یعنی وہ جو ہے مقدمہ درج کرا سکتے ہیں، تو اب انہیں جو ہے یعنی کینسر اب انہیں جو ہے وہ انتظار ہوتا ہے کہ یہ لوگ کب آئیں گے اور کب اپنا حساب مانگیں گے۔ تو سب سے پہلے جو باری آتی ہے جب اصغری کا اصرار جو تھا وہ بہت بڑھ گیا تو تمام گھر والوں تمام جو لوگ تھے انہیں یہ پیغام دیا گیا، یعنی جن لوگوں کا قرض جو تھا وہ مولوی صاحب کے اور ان کے گھر پر چڑھا ہوا تھا، تو انہیں کہا گیا کہ وہ اپنا اپنا حساب آ کر جو ہے وہ یعنی بلوائے گئے کہ وہ اپنا اپنا حساب آ کے کر لیں، یعنی وہ خود جو ہے حساب کی تفصیلی بتائیں اور پھر جس کا جتنا حساب نکلتا ہے وہ حساب اسی وقت جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ حلوائی سبزی والا
قصائی اور بنیے کو بلوایا جاتا ہے۔ جب ان لوگوں کے حساب کیے جاتے ہیں، جیسے حلوائی سے وہ چیزیں خریدی گئی تھیں جو کبھی سال بھر جو ہے وہ یعنی گھر میں آئی نہیں تھی، جیسے مولود شریف نہیں ہوا تھا لیکن اس کے بدلے کی مٹھائی جو تھی بالوشاہی وہ جو ہے وہ یعنی حساب میں لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح جو شکر تھی اس کا بہت زیادہ حساب تھا۔ پھر جب سبزی والا آیا تو سبزی میں بھی اسی طرح کے بہت سے جھوٹ اور کھوٹ پکڑے گئے۔ اسی طرح جب بنیے کا حساب ہوا تو ان سب سے یہ ثابت ہو گیا کہ ماما عظمت جو ہے وہ مولوی صاحب کے گھر کے نام پر اپنی بیٹی اور پڑوسنوں کے گھر کا سودا بھی لیتی تھی۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ ماما عظمت جو تھی اپنی بیٹی کے گھر کا خرچ بھی جو تھی وہ اس پیسوں سے پورا کرتی تھی، اور جو دیگر اس کے ہمسائے تھے ان کا بھی یعنی سودا جو تھا وہ مولوی صاحب کے حساب میں لے کر آتی تھی۔ اسی وجہ سے مولوی صاحب کے سر پر اتنا قرض جو تھا وہ چڑھ گیا تھا، اور یہ جو حقیقت تھی یہ ثابت ہو چکی تھی کہ ماما جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر جب یہ دن کا معاملہ ہوا، دن میں یہ سب کچھ ہوا، تو ماما جو تھی اب ہوشیار ہو گئی اور ماما نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جائے گی بزاز کے گھر اور جا کر اسے اپنی چوڑیاں دے گی تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھ سکے۔ یعنی ماما جو ہے وہ بزاز کے گھر جاتی ہے، بزاز تو یاد ہے نا آپ کو کپڑے والے کو کہتے ہیں، وہ کپڑے والے کے گھر جاتی ہے اور اس نے بہت سارا کپڑا جو تھا وہ یعنی بہت اچھا اور قیمتی کپڑا جو تھا وہ مولوی صاحب کے حساب میں خرید لیا تھا۔ تو اس کی تفصیل، اس کا جھوٹ جو تھا وہ کھلنے والا تھا، اس لیے وہ جا کر اس کو اپنی چوڑیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چوڑیاں رکھ لو، کل جب تم بلوائے جاؤ گے تو اپنی زبان بند رکھنا اور کچھ منہ سے نہ کہنا۔ تو اس طرح سے وہ بزاز کے گھر جاتی ہے۔ پھر وہ ہزاری مل کے پاس جا کر کے سامنے جا کر اس کے پیروں پر گر کر رونے لگتی ہے۔ ہزاری مل کون ہے طلبہ؟ ہزاری مل وہ ہے جو کہ زیورات فروخت کرتا ہے، یا جس کے یہاں سے زیورات جو ہیں وہ بن کر آتے ہیں۔ تو ان سے وہ کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ مولوی صاحب نے جو 100 روپے بھیجے تھے، یعنی جو مجھے مطالعے کے لیے پیسے دیے تھے، اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ہیں یعنی جو رونے لگتی ہے کہ جب مجھے یعنی تمہیں بلایا جائے گا تو تم کوئی سچ نہ بتانا بلکہ منہ بند رکھنا، اور وہ جو 100 روپے تمہارے دینے کے لیے مولوی صاحب نے بھیجے تھے وہ میرے پاس کہیں خرچ ہو گئے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ میری بیٹی کا زیور لے لو اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ تو مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد جب دوسرا روز آتا ہے تو ہزاری مل اور بزاز دونوں جو ہیں وہ مولوی صاحب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ اپنا حساب کتاب جو ہے وہ یعنی تمام کا تمام بتاتے ہیں۔ تو ماما عظمت کا دیا ہوا زیور بھی واپس کر دیتے ہیں، یعنی جو زیور ماما عظمت جو تھی ان کو دے کر آئی تھی تاکہ یہ دونوں جو ہے اپنا منہ بند رکھیں اور اس کے کسی جھوٹ کے اوپر سے پردہ نہ اٹھائیں۔ تو اب جو تھا دراصل جھوٹ کھلنے کا وقت آ گیا تھا، اس لیے ماما جو تھی وہ خوفزدہ تھی۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب دریافت کیا گیا کہ ماما کی تمام حقیقت کیا ہے، یعنی ماما نے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کیوں کی، یعنی یہ زیور جو تھا اس کے پیسے کیوں نہیں دیے، اور وہ اتنے عرصے سے جو تھی وہ ان لوگوں کے حساب میں دوسروں کا قرض لا رہی تھی۔ جب یہ تمام حقیقت واضح ہو گئی تو مولوی صاحب نے کچھ تو قرض ادا کر دیا، یعنی جو قرض ان کے حساب سے ان کے طرف نکلتا تھا یا جسے وہ ادا کر سکتے تھے وہ انہوں نے کسی حد تک ادا کر دیا، لیکن جو قرض ماما کی طرف نکلتا تھا وہ مولوی صاحب نے ادا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ وہ ماما ہی سے وصول کیا جائے، کیونکہ یہ سب کچھ جھوٹ سچ جو پھیلائی ہوئی بات ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ماما ہی نے کی ہے۔ اس لیے وقت ایسا پڑا کہ ماما کو نہ صرف اپنی بیٹی کا زیور فروخت کرنا پڑا بلکہ اس گھر کو بھی اس نے گروی رکھ دیا جس میں وہ اس کی بیٹی رہتے تھے۔ اب یہ ایک انتہائی یعنی صورت ہے، یعنی یہ ایک انتہائی جو ہے وہ مولک کہنا چاہیے کہ بیماری ہے یا عادت ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے بد بیانتی کرنا۔ تو وہ دوسروں کے ساتھ بد بیانتی کرتی تھی تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی
یعنی کب تک جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہے گا. آخر وہ اس جال میں خود ہی پھنس گئی اور اس نے نہ صرف اپنے حصے کا قرض یعنی اس پہ کہا گیا کہ وہ قرض ادا کرے گی، بلکہ جو ماحول ہے یعنی جو اس کا یعنی جس جگہ وہ رہتی ہے، جو اس کا گھر ہے، وہ اسے فروخت نہ کرنا پڑے. لیکن کوئی ایسی جو تھی صورت نہیں بن رہی تھی، اس لیے اسے قرض کو معاف کرنے کے لیے جو تھی وہ اس کو اپنا گھر فروخت کرنا پڑا. ساتھ ہی ایک کام اور بھی ہوا، یعنی جب حقیقت کھل گئی تو مولوی صاحب نے، مولوی فاضل نے ماما عظمت کو ملازمت سے نکال دیا. ظاہر سیدھی سی بات ہے، ایسی حرام خور جو عورت ہے اس کا یعنی کیا کام ایک شریف لوگوں کے گھر میں، یعنی وہ لوگ اتنے شریف اور نیک تھے کہ انہوں نے کبھی آج تک جو ہے وہ ماما عظمت سے کوئی حساب نہیں مانگا، کوئی کسی قسم کی کوئی انہوں نے. لیکن ایک طرح سے یہ چیز جو ہے وہ خطرناک بھی ہے، وہ نقصان دہ بھی ہے. اور یہ سب کچھ جو تھا وہ اصغری کے بیاہ کر آنے سے پہلے کا ذکر ہے. لیکن جب سے اصغری جو تھی وہ شادی ہو کر آئی تھی، گھر کا آہستہ آہستہ کر کے گھر کی جو یعنی تکالیف تھی وہ آہستہ آہستہ کر کے کم ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اس لیے مطلب جو ماما تھی وہ صرف یعنی ان کو نقصان پہنچا رہی تھی اور ان کے پیسوں میں دوسرے گھروں کا سودا صرف لے کر آتی تھی. تو اس لیے ضروری تھا کہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. تو سب سے بڑی کارروائی یہ تھی کہ کیونکہ وہ اب قابل اعتماد نہیں رہی، جبکہ وہ ان کے یہاں کئی سال سے ملازمت کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے اعتماد کو توڑا. اور جو اپنے اعتماد کو توڑ دے اور ختم کر دے، یقیناً اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ اپنے ہی جیسے بندوں سے معافی نہ مانگے. تو طلبہ، اس سے جو ہم نے سبق پڑھا، ہمارے سامنے کون سی اہم باتیں آئیں، یعنی ہم نے اس سے خود کیا سبق حاصل کیا. دیکھیے، پہلا سبق تو ہم نے یہ حاصل کیا کہ اگر ہمارے یہاں ملازمین ہیں، نوکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، تو ان پر نظر رکھی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں. اگر ان سے کوئی چیز منگوائی جا رہی ہے تو آیا وہ پیسے اس کے صحیح واپس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ اس کی قیمت صحیح ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ دیکھنا ضروری ہے. یعنی نوکروں پہ نظر رکھی جائے، لیکن ہاں یہ نظر اتنی نہ ہو کہ انہیں زمین جو ہے تنگ ہوتی بھی محسوس ہو، یعنی اس حد تک ہو جس کو وہ بھی برداشت کر سکیں اور جو پیچھے لوگ آئے ہیں وہ بھی برداشت کر سکیں. تو مطلب کیا ہوا کہ ہم جس جگہ رہے ہیں، ہم جس کے یعنی خیر خواہ ہیں، ہم جس کے جو ہمیں یعنی اپنے ساتھ رکھتا ہے، خاص طور پہ کہ نا وہ ملازمہ تھی، کافی عرصے تھی، تو اسے تو وفادار ہونا چاہیے تھا، اسے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ دیانتداری سے کام کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے تو اس کے برعکس کیا. تو اس میں یہی سبق ہے کہ یعنی ایک تو لالچ کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ کسی دن پکڑا ضرور جاتا ہے. بے شک جھوٹ کے کئی یعنی جھوٹ جو ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن یہی کئی جھوٹ جو ہیں انسان کو کبھی کبھی جو ہے جہاں اس کا ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے وہاں اس کے سارے ہی جھوٹ خود بخود جو ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ جھوٹ بولنے کی نوبت ہی نہ ہے. اگر انسان کا کردار صاف ہے، وہ اگر دیانتداری سے کام کر رہا ہے، فرشناسی کام کر رہا ہے، تو اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اس میں پیغام تھا، اور یہ پیغام تھا کہ جو ملازم ہیں ان کے کام کاج پر ان پر نظر رکھی جائے اور ان کو جو ہے وہ دیکھا ضرور جائے، لیکن ان کو بلا وجہ میں یعنی تنگ نہ کیا جائے، تنگستانی نہ کیا جائے، انہیں کوئی مطلب، لیکن ان پر نظر ضرور رکھی جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو اس طرح سے طلبہ ہمارا یہ ایک اور سبق جو تھا وہ مکمل ہو گیا، جو کہ ہم نے کلاس روم میں پڑھا تھا. اور یقیناً آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اعادہ کر لیا ہوگا، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں دہرائی گئیں، آپ نے بہتر طور پر جو ہے وہ ان کی دہرائی کر لی ہوگی، اور اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر کے پھر لکھیے گا اور مصنف کا جو ہے وہ تعارف بھی لکھیے گا. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد ہی جو ہے وہ کسی اور نئے یعنی سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.